بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ جل شانہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بنا دیتے ہیں، ساری بگڑی حالتیں اس کی درست کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ واقعہ سنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی، تقریباً 1000 دینار کی اس کو ضرورت پڑی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور اپنے علاقے میں بھی اس کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں گیا اور وہاں سے اس کو پتہ تھا کہ فلاں جگہ پر ایک شخص مالدار شخص رہتا ہے۔ یہ اس کے پاس گیا اور اس سے جا کے اس کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھا اور اسے کہا مجھے 1000 دینار چاہیے، میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ تو وہ مالدار شخص کہنے لگا کہ آپ مجھ سے 1000 دینار قرض کے طور پہ لے رہے ہو، اس پر گواہ کون ہے؟ کسی کو گواہ تو لاؤ۔ وہ کہنے لگا اس پہ گواہ اللہ ہے، اللہ گواہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات اللہ گواہ ہے، لیکن ہمارے اس معاملے کے اوپر کوئی کفیل تو پیش کرو۔ اس نے کہا کہ اس پر کفیل بھی اللہ ہے۔ تو اس نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا۔ تو اس مالدار شخص نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ جل شانہ کو گواہ بھی اللہ کو بنا رہے ہیں، کفیل بھی اللہ کو بنا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، جیسے ہی مقررہ مدت پوری ہوگی آپ میرا قرضہ مجھے واپس دے جائیں گے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ 1000 دینار اس نے لیا، لے کے اپنے علاقے میں واپس آ گیا، اپنی ضرورتوں میں خرچ کیا۔ اس کے بعد جب وہ مدت قریب آنے لگی جس پہ قرض اس کا واپس کرنا تھا، یہ 1000 دینار لے کر اللہ نے اس کے پاس انتظام کر دیا تھا۔ یہ سمندر کے کنارے پر گیا اور وہاں اس نے بہت تلاش کیا کہیں سے کشتی مل جائے سمندر پار کرنے کے لیے، لیکن کہیں سے کوئی کشتی والا جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب یہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ اگر قرض کی مدت ختم ہو گئی تو میں نے اس شخص کے ساتھ وعدہ کیا تھا قرض واپس لوٹانے کا، تو میں اپنے وعدے کے اندر وعدہ خلافی کرنے والا بن جاؤں گا۔ بڑا پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے ایک موٹی سی لکڑی تلاش کی، اس کو درمیان سے کھودا اور وہ سارے پیسے اس کے اندر رکھے اور ایک پرچی پر لکھا کہ یہ قرض آپ کا میں آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ پرچی بھی اس کے اندر رکھی، اوپر سے بند کر دیا اور پھر سمندر سے کہنے لگا کہ میرے قرض واپس کرنے اور وعدہ وفا کرنے میں تو ہی حائل ہے، تو ہی درمیان میں رکاوٹ ہے، اب میرا قرضہ بھی تو نے ہی پہنچانا ہے۔ یہ کہا اور اس لکڑی کو سمندر کے اندر ڈال دیا اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، یا اللہ یہ سمندر درمیان میں حائل ہے، اسی کے سپرد میں نے کر دیا ہے، یہ قرضہ اب اس مالک تک پہنچا دینا۔ اب جب وہ قرض کا مالک جس سے یہ پیسے لے کر آیا تھا، اس نے جب دیکھا کہ دن قریب آ رہے ہیں، وہ سمندر کی طرف گیا کہ اس کا آتا پتا کوئی کہیں سے ملے، وہ شخص آ کے میرے پیسے واپس لوٹائے۔ جب وہ وہاں آیا اس نے بھی ارادہ کیا کہ میں کوئی کشتی لوں اور لے کر سمندر پار کر کے جاؤں اس شخص کے پاس اور اسے اپنا قرضہ واپس لے کے آؤں۔ اسے بھی کوئی کشتی نہ ملی۔ بالآخر اسے ایک لکڑی نظر آئی
जो समंदर में तैरती हुई आ रही थी। उस शख्स ने इस ख्याल से उस लकड़ी को पकड़ लिया जब वो किनारे के साथ आके लगी कि चलो घर वाले चूल्हे में जला लेंगे, आग जलाने के काम आ जाएगी। लेकिन जब उसने उसको गौर से देखा तो उसके अंदर सुराख था, ऊपर से बंद किया हुआ था। उसने उसको खोल के देखा, उसमें से उसके पैसे भी उसको मिल गए और वो पर्ची भी उसको मिल गई। वो लेके वापस लौट आया। अब वो शख्स जो कर्ज लेकर गया था, जिसने लकड़ी में डाल के भेजा था, कुछ अरसे के बाद कश्ती का इंतजाम हुआ तो उसने 1000 दिनार और लिया और लेके कश्ती में सवार होकर समंदर पार करके उस शख्स के पास गया और जाके उसको कहने लगा कि मैं आपका कर्ज लेके आया हूं, ताखिर हो गई बहुत ज्यादा। वाकया उसको सुनाया। वो कहने लगा, भाई कर्ज आपका जो लेकर गए थे वो मुझे मिल चुका है, और वो लकड़ी अल्लाह जल्ल शानुहु ने जिसके अंदर आपने पैसे डाल के रखे थे वो मुझ तक पहुंचा दी थी, आपका कर्ज मुझ तक पहुंच गया है। इस वाक़े के बाद उन दोनों के ईमान की कैफियत और ज्यादा बुलंद हो गई। इस वाक़े को पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने जिक्र किया और इस बात का दर्ज दिया कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह फिर उसका हो जाता है। अल्लाह ताला उसके सारे के सारे काम बना देते हैं। हमें भी अपने मामलात वो इसी तरह से उस्तवार करने चाहिए, दुरुस्त करने चाहिए, और हमें भी इस बात की फिक्र में रहना चाहिए कि हम अल्लाह जल्ल शानुहु के अहकामात को पूरा करते रहें। जब हम अल्लाह ताला के अहकामात को पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अहकामात पे अमल करते रहेंगे तो फिर अल्लाह जल्ल शानुहु हमारे सारे ही काम बनाते चले जाएंगे। अल्लाह जल्ल शानुहु की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमारे वकील भी बन जाए, हमारे कफील भी बन जाए और हमारे सारे हालात को दुरुस्त करने वाले बन जाए।